فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات بر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت کا طلبگار نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت ایک عظیم نعمت ہے، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ اس عظیم نعمت کو ہمیں غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، اس سے اس کی اور وضاحت ہوگی کہ بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ اور اس کے بعد حدیث کے فقرے یہ ہیں کہ جتنی تاکید ولایت کے سلسلے میں کی گئی ہے، اتنی تاکید کسی اور دوسرے سلسلے میں نہیں کی گئی۔ عزیزان محترم، یہاں ولایت کے معنی امامت کے نہیں ہیں، رہبری کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ولایت کے معنی ہیں محبت کے، یعنی اسلام کی بنیادی چیزوں میں محبت اہل بیت کو امتیاز حاصل ہے۔ 5 جو بنیادی اسلام کی چیزیں ہیں، جس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت یعنی محبت، ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد حدیث نے اور وضاحت کی کہ جتنی تاکید ولایت کی گئی ہے، اتنی تاکید کسی اور چیز کی نہیں کی گئی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں ولایت کے معنی رہبری کے نہیں ہیں، یہاں ولایت کے معنی امامت کے نہیں ہیں،
بلکہ یہاں ولایت کے معنی ہیں محبت کے۔ تو عزیزان گرامی، محبت امر قہری ہے۔ امر قہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت کا دل میں ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ جس میں محبت اور عداوت نہ ہو، ہر دل میں محبت اور عداوت کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں جو ذکر ہوا ہے وہ ہوا ہے مودت کا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محبت جو ہے وہ امر قہری ہے، اس کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور یہاں تقاضا آپ سے ہو رہا ہے مودت کا، تو مودت کا تقاضا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبت کا تقاضا ہونا، مودت کا تقاضا ہونا، آپ سے سفارش کرنا محبت کے سلسلے میں، یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل اختیاری ہے۔ یعنی محبت کا دل میں ہونا وہ امر قہری ہے، لازمی ہے۔ اور جیسے بغض، اس کے مقابلے میں بغض ہے، لیکن مودت یعنی اختیاری طور پر دل میں محبت پیدا کرنا، یہ ہے مودت۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ پیدا ہوگی ارتباط سے، یہ پیدا ہوگی رابطے سے، یہ پیدا ہوگی تعلق سے، یہ پیدا ہوگی بار بار آنے جانے سے۔ تو عزیزان گرامی، محبت امر قہری ہے، اسے ایجاد نہیں کیا جاتا، وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ لیکن مودت ایک ایسی محبت کا نام ہے کہ جسے آپ کو ایجاد کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں فعل اختیاری چیز ہے۔ یہ عزیزان گرامی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہا گیا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ انسان جو ہے فاعل مختار ہے۔ عام طور پر عام زندگی میں، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو زیادہ زندگی میں اختیار حاصل ہے، کچھ چیزوں میں اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور دو مکتبہ فکر جو بہت زیادہ مشہور ہیں اسلام میں، وہ ایک نظریہ ہے اشاعرہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے، اسے بالکل اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر اپنے افعال کی انجام دہی میں مختار ہے، اختیار رکھتا ہے۔ تو دو الگ الگ نظریے، ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر صاحب اختیار ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان نہ مکمل طور پر مجبور ہے، نہ مکمل طور پر صاحب اختیار ہے، بلکہ انسان کہیں مجبور ہے اور کہیں مختار ہے۔ اور یہی اہل بیت علیہم السلام کا نظریہ بھی ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ مکمل طور پر انسان مجبور ہے، نہ مکمل طور پر انسان
مختار ہے، بلکہ انسان کہیں مختار ہے اور کہیں مجبور ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے گا، مطالبہ جب بھی ہوتا ہے وہ اختیار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں مطالبہ ہے اہل بیت سے محبت کا، اس بات کا اظہار ہے کہ اہل بیت سے محبت پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں راسخ ہو جائے، تو پھر ہم ان افعال کو، ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت جو ہے پیدا ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ کہنا کہ میرا اتباع کرو، اس بات کی شاہد ہے کہ انسان کے اندر اختیار ہے کہ وہ اتباع کرے، پیروی کرے۔ محبت اگر ہے تو میرے اعمال کا اتباع کرو۔ تو عزیزان گرامی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعاً مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ دو لفظ استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ ان دونوں لفظوں میں فرق ہے، معنی میں ان کے فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں بات کو مان لینا، سر تسلیم خم کر لینا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحبان امر سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے جسے ہم چن لیں وہ صاحب امر ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ انہی میں سے تھے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول وہ ہے کہ جو مبعوث ہوا انہی میں سے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں لفظ ہے منہم، اور یہاں لفظ آ رہا ہے دوسری آیت میں جو صاحبان امر کے سلسلے میں ہے منکم، یعنی اعلان اس بات کا ہے کہ رسول ہوگا انہی میں سے، لیکن تم چننے کے نہیں ہو، اختیار انہیں نہیں ہوگا چننے کا، بلکہ انتخاب کرے گا اللہ۔ اسی طریقے سے صاحبان امر ہوں گے تم ہی میں سے، لیکن انتخاب کا حق تمہیں نہیں ہوگا، بلکہ انتخاب کا حق اللہ کو ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، محبت کا دعویٰ اسی وقت درست ہوگا کہ جتنی اعمال میں مطابقت ہوگی، جتنی اعمال میں قربت ہوگی، جتنی اعمال میں مماثلت ہوگی، جتنا ہم ان کو نمونہ عمل بنائیں گے، جتنا ہم اہل بیت کو نمونہ عمل قرار دیں گے، اتنا ہی اظہار محبت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہتے رہیں کہ محب اہل بیت ہیں۔ محب اہل بیت زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث اس سے پہلے پڑھی تھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ کہے قرآن کے سلسلے میں کہ میں قرآن کو بہت مانتا ہوں، میں قرآن کو بہت چاہتا ہوں، قرآن بہت عظیم کتاب ہے، قرآن کے کیا کہنے، میں حافظ قرآن ہوں، تو اگر کوئی حافظ قرآن ہے، قرآن کو مانتا ہے،
لیکن قرآن کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کرتا، قرآن کے کہنے پر عمل نہیں کرتا، تو کیا واقعاً وہ قرآن کو مانتا ہے؟ بس یہی صورت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے سلسلے میں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ہم کتنے ہی محبت کا اظہار کریں، کتنی ہی قربت کا اظہار کریں، کتنی ہی نزدیکی کا اظہار کریں، یہ قول ہمارا اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اعمال کے لحاظ سے ہم ان سے مماثلت اور مطابقت قائم نہ کریں۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مجلسیں اسی وجہ سے ہیں کہ رابطہ پیدا ہو، قربت پیدا ہو۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اپنے والدین کا کہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گرامی جس وقت آپ دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت دودھ جس وقت دیتی تھیں تو حسین کا ذکر کرتی تھیں، علی اصغر، جناب علی اصغر کی پیاس کا ذکر ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ اہل بیت سے محبت آپ کو ابتدائے زمانہ سے ملتی رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ وراثت میں آپ کو ملی ہے، اور یہ اس وراثت کو آپ غنیمت سمجھیے، کیونکہ محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ آنا جانا بھی ہے، رابطہ قائم کرنا بھی ہے، اور مجلسوں کے ذریعے رابطہ قائم ہوتا ہے، مجلسوں کے ذریعے قربت پیدا ہوتی ہے۔ تو بار بار آنا، بار بار جانا، یہ قربت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس کو غنیمت شمار کرتے ہوئے آپ مستقل مجلسوں میں جو ہے شرکت تو کرتے ہی ہیں، نوحہ خوانی بھی کرتے ہیں، مجلسیں بھی پڑھتے ہیں، مجلسیں بھی سنتے ہیں، مرثیہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ یہ سب ایجاد محبت کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا اسے غنیمت شمار کیجیے، اور اعمال اور افعال کے اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے قریب تر ہوتے رہیے۔ زندگی کو بالکل ان کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم مجلسوں میں آ کر بیٹھ کر یہ سبق حاصل نہ کریں تو یاد رکھیے گا کہ ہم نے ان مجالس اور ان محافل کی توہین کی ہے، ایک طریقے سے ان مجالس اور محافل سے ہم نے کما حقہ کسب فیض نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، نمونہ عمل قرار دینا چاہیے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو۔ انتہائی اہم ذوات ہیں یہ، اور جو بھی ان کے سائے میں پروان چڑھا اس کو بھی بہت ارتقاء حاصل ہوا، اس کو بھی سعادت نصیب ہوئی۔ جو بھی محب اہل بیت ہے اور صدق دل سے محب اہل بیت ہے، اس کی زندگی دنیا والوں کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کو ہدایت یافتہ بناتا ہے اپنے اعمال اور اپنے کردار کے ذریعے سے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے اعمال اور ایسے افکار اپنے اندر پیدا کیجئے کہ جس سے یہ اظہار ہو کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ زبان سے تبلیغ دیر پا اثر نہیں ہو رکھتی، عمل کی تبلیغ دیر پا اثر رکھتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص بہت اچھی زبان سے گفتگو کرنے والا ہو، آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن جب زیادہ قریب ہوں گے اور اس کے بارے میں زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہوگی، اس کے کردار سے جب آپ واقف ہوں گے اور اس کے کردار میں کہیں جھول دیکھیں گے تو پھر اب اس کی زبان کی اچھائی آپ کے نزدیک کچھ نہیں رہی۔
اس کے برعکس اگر کوئی صاحب زبان نہیں ہے، خوبصورت گفتگو کرنا نہیں جانتا، تو یقینی طور پر پہلی ملاقات میں آپ پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا، بلکہ ایک طریقے سے نظریہ اچھا قائم اس کے سلسلے میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد ایسا کردار پیش کرے کہ جو کردار واقعاً نمونہ عمل ہو، جو کردار واقعاً تعسی کے لائق ہو، تو یاد رکھیے گا آپ کے ذہن پر اور آپ کے دل پر اس کے کردار کا نقش بن جائے گا، آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو محبان اہل بیت کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیرت اور اپنے کردار کے اعتبار سے اس پیغام کو دنیا میں عام کریں جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کا پیغام ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آنا جانا جو ہے یہ بہت غنیمت ہے اور ہمیں وراثت میں ملا ہے، کیونکہ معرفت کے دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ ہے وراثت اور ایک ذریعہ ہے علم۔ علم کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے اور اعمال اور وراثت کے ذریعے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مجلسیں وراثت کے طور پر ملی ہیں تو یہ بہت آسان ذریعہ ہے ان کی معرفت کا۔ اس طرف خاص طور سے توجہ دیجیے اور یقینی طور پر نوحہ خوانی کرنا، سینہ زنی کرنا، مجلسیں پڑھنا، مجلسیں سننا، یہ عظیم ثواب ہے اور یہ ان سے عشق کا اظہار بھی ہے۔ لہذا ان چیزوں پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ روایات جو ہیں عزاداری کی، یہ بہت اہم روایات ہیں، ان میں کسی کو بھی ہم کم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے کیا فائدہ ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اس کہنے سے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فائدہ دینے والی ہیں، آج کوئی پہچانتا نہیں ہے، آج کوئی معرفت نہیں رکھتا، کل معرفت اسے پیدا ہو جائے گی ان مجلسوں کے ذریعے سے۔ یہ ایسا ذریعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ ذکر حسین قائم کرو، ان کے غم میں رونا ثواب ہے، ان کی مجلسوں میں آنا ثواب، زیارت پڑھنا ثواب۔ یہ جو جتنی بھی چیزیں رکھی گئی ہیں، زیارت کا کتنا ثواب ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے اندر رابطے کے ذریعے محبت ایجاد ہو، مودت ایجاد ہو۔ تو عزیزان گرامی، بس میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول دیتے ہوئے نہیں دے رہا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان مجلسوں کو غنیمت شمار کیجیے، اور یہ چھوٹی موٹی کوئی وراثت نہیں ہے، یہ بہت بڑی زمینداری ہے۔ ذکر حسین بہت بڑی زمینداری ہے۔ اللہ اللہ، حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کو حفظ شریعت کے لیے قربان کر دیا۔ وطن کا چھوڑنا کوئی معمولی شے نہیں ہے، اور ذرا غور فرمائیں کہ وہ شخص جو عاشق حج ہو، جس نے کم از کم
25 حج پاپیادہ کیے ہوں، وہ عین حج کے موقع پر نانا کی شریعت کے لیے مکہ چھوڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی نے 8 ذی الحجہ کو عین حج کے موقع پر ترک مکہ کیا، اور اب لو کے تھپیڑے ہیں، عرب کا ریگستان ہے، ایک مختصر سا قافلہ اپنے وعدہ گاہ کی طرف تیزی سے روانہ ہے۔ بس مختصر یہ کہ حسین 2 محرم کو سرزمین کربلا پر وارد ہو جاتے ہیں۔ 4 محرم کو حسین کے خیام دریا سے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ 7 محرم کو حسین اور اطفال حسین پر بندش آب ہو جاتا ہے۔ 9 محرم کو حسین چاروں طرف سے گھیر لیے جاتے ہیں۔ 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی اور مخالف کی طرف سے حملے کا آغاز ہوا۔ ابھی نمازی صبح کی نماز فریضہ صبح ادا نہیں کر پائے تھے کہ دشمن کی طرف سے مسلسل حملے شروع ہو گئے، اور اس حملے میں بڑی تعداد میں انصار حسین درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو ابتدائی جنگ میں ہی فرزند رسول نے اپنے چہیتے فرزند جو شبیہ پیغمبر ہیں جناب علی اکبر سے کہا کہ تقدم یا بنیا، اے بیٹا تم آگے بڑھو۔ لیکن چونکہ اس وقت باوفا اصحاب کا مجمع تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ شبیہ پیغمبر باوفا اصحاب کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ بس ارباب عزا جب تمام اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو اب جناب علی اکبر خدمت امام میں آئے، بابا کی خدمت میں آئے اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام کس طرح شبیہ پیغمبر کو رخصت کریں، کس طرح اذن جہاد دیں؟ بس امام مظلوم نے مشروط اجازت دی، فرمایا کہ بیٹا علی اکبر تم اگر اجازت چاہتے ہو تو پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت طلب کرو، ماں سے اذن لو، بہنوں سے رخصت ہو۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا مولا آپ نے علی اکبر کو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ایک باپ سے اجازت لینا آسان ہے، اب علی اکبر کے لیے ایک بڑی منزل ہے کہ کیوں کر اپنی پھوپھی سے کہیں کہ پھوپھی اماں آپ کا یقیناً میں فرزند ہوں، لیکن نانا کے دین پر قربان کر دیجئے۔ کس طرح مادر گرامی سے اجازت طلب کریں کہ مادر گرامی ایک لوتی اولاد ہوں، دین پر قربان کر دیجئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے اجازت طلب بھی کر لیں، لیکن جب کمسن بہن دامن پکڑ لے کہ بھیا کدھر چلے، کس پر چھوڑ کر چلے، تو علی اکبر کیا جواب دیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ خیمے میں کیا ہوا، خیمے کا کیا منظر تھا، لیکن تاریخ پوری تفصیل اجمال میں سمٹ آئی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین کی طرف سے آئے ہوئے کسی کو بہت دیر ہو گئی تھی،
اسی اثنا میں میری نظر ایک خیمے کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان چاہتا ہے کہ خیمے سے رخصت ہو جائے، لیکن بیویاں حلقے میں لے کر اس جوان کو واپس خیمے میں پلٹا لے جاتی ہیں۔ اس طرح 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ غرض یہ کہ علی اکبر اجازت طلب کر کے پھر باپ کی خدمت میں آئے اور ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایڑ دیں۔ فرزند رسول کہتے ہیں کہ بیٹا، جب تک میرا تیرا سامنا ہے گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر چل، اس لیے کہ تیرا بوڑھا باپ تیری مشایعت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، علی اکبر نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب تک باپ کا سامنا رہا آہستہ آہستہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھے، لیکن جب باپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میدان کارزار میں پہنچے، مصروف جہاد ہوئے۔ ادھر ام لیلہ کا ایک لوتا فرزند ہے، غیر بنی ہاشم کے خاندان کی عورت ہیں۔ کوئی اور ہوتا خاندان بنی ہاشم کا تو بات الگ تھی، لیکن یہ خاندان بنی ہاشم کی بہو ہیں۔ ان کے اندر بھی خاندان بنی ہاشم کی شجاعت اور بہادری آ چکی ہے، اخلاقی قدریں آ چکی ہیں۔ اللہ اللہ، خیمے سے باہر نہیں نکلی، لیکن یہ سوچا کہ ایک لوتا فرزند ہے، دل نہیں مانا تو ایک مرتبہ آقا کے چہرے پر نظر گاڑ دی کہ یقیناً اگر میرے بچے پر کچھ گزرے گی تو یقیناً آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگا، بس مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میرا بچہ مشکل میں ہے۔ اسی اثنا میں حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ بس چہرے کا رنگ متغیر ہونا تھا کہ ایک مرتبہ ام لیلہ نے آگے بڑھ کر فرزند رسول سے معلوم کیا کہ آقا، میرے بچے کی تو خیر ہے، میرا بچہ تو صحیح سالم ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا کہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ایک پہلوان سے مقابلہ ہے جو سیراب ہے۔ اے ام لیلہ، خیمے میں جا کر اپنے بچے کے لیے دعا کرو۔ ام لیلہ خیمے میں پلٹیں اور ایک مرتبہ سیدانیوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرنا شروع کی کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے فرزند کو مجھ سے ملا دے۔ بس بیویوں نے ابھی آمین ہی کہا تھا کہ ایک مرتبہ امام مظلوم نے آ کر مبارکباد دی کہ اے ام لیلہ، مبارک ہو، تمہارا بیٹا صحیح و سالم میدان سے واپس پلٹا۔ اس بار ام لیلہ کے چہرے پر تبسم نمایاں ہوا۔ ابھی تک جب سے کربلا میں آئی تھیں کبھی ام لیلہ ہنسی نہیں تھیں، لیکن ایک مرتبہ تبسم نمایاں ہوا۔ میں کہوں گا یہ تبسم کتنی دیر کا ہے۔ بس علی اکبر پھر میدان کی طرف پلٹے۔ میدان میں جانا تھا کہ حسین کو ابھی کسی بات کا انتظار باقی ہے کہ اسی اثنا میں ایک آواز فضا میں بلند ہوئی، اے بابا، علی اکبر کی خبر لیجئے۔ بس اس آواز کا سننا تھا کہ حسین کی نظروں میں دنیا تیر و تار ہو گئی۔ ایک مرتبہ یا علی کہتے ہوئے حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے باپ کی بو پائی فوراً آنکھیں کھول دیں۔ بابا، اب میں پیاسا نہیں ہوں۔ نانا رسول اللہ سرانے کھڑے ہوئے ہیں، 2 آب کوثر کے جام ان کے پاس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے علی اکبر، ایک تیرے لیے ہے، ایک حسین کے لیے ہے۔ بس یہ کہتے کہتے علی اکبر کی روح جسم سے مفارقت کر گئی۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ علی اکبر کے جنازے کو گنج شہیدہ میں لے جائیں۔ ایک مرتبہ لاشِ علی اکبر کو اٹھایا، لیکن ہمت جواب دے گئی۔ لاشے کو رکھا اور چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ دیکھا کہ بنی ہاشم کے چند بچے خیمے پر التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اے بچوں، آؤ اور آ کر علی اکبر کی لاش کو اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ بچے آئے اور ان بچوں کی مدد سے حسین نے علی اکبر کے لاشے کو گنج شہیدہ میں لے جا کر رکھ دیا۔ بس تاریخ یہ کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جیسے ہی خبر
علی اکبر کی شہادت کی خیمے میں پہنچی۔ ایک بی بی بیتابانہ سر پیٹتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی اور اس نے اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا۔ ارے حسین! علی اکبر ایسے جوان کا غم بھول گئے اور کہنے لگے، اے بہن زینب، تم نے کیا غضب کر دیا، میری زندگی میں خیمے سے باہر نکل آئیں۔ اور یہ کہہ کر جناب زینب کو حسین نے خیمے کی طرف واپس بھیجا۔ میں کہوں گا آقا، زینب اب خیمے سے باہر نکلی ہیں، لیکن خبر لیجیے اپنی شہادت کے بعد کی کہ جس وقت آپ شہید ہو جائیں گے ان خیموں میں آگ لگائی جائے گی، انہی سیدانیوں کے سروں سے چادریں نکالی چینچی جائیں گی۔